الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پانی دے لے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال خیر الاشغال تہذیب الاطفال. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ضلعی تعلیمی انتظامیہ کے سربراہ و تحصیل تعلیمی انتظامیہ کے سربراہان، محترم معماران قوم، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، نہایت فخر اور خوشی کا موقع ہے بچوں کی کارکردگی کو دیکھ کر. یقیناً ہر ایک متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہوگا، بلکہ میں اقبال کے اس شعر ہی کو پیش کروں گا. ان کا ایک مصرع ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بس اس مٹی کو نم دینے کی ضرورت ہے. طلباء آئینہ ہوتے ہیں اور اس آئینے میں تین چیزیں نظر آتی ہیں: ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کو وہ نصاب جو تعلیم اور تربیت کے عنوان سے دیا جاتا ہے. یقیناً آپ نے طلباء کے اندر آج ان تین چیزوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا. یہ پروگرام کڈز گرومنگ پروگرام کے عنوان سے ہے. وقت کی بہت زیادہ قلت ہے اور مختصر بات کرنی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اہل علم کے سامنے لب کشائی کرنی ہوتی ہے. تعلیم کسی قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ 10 سال کا ہے تو درخت اگاؤ، 1 سال کا ہے تو فصلیں اگاؤ، اور اگر دائمی ہے تو مناسب افراد پیدا کرو. مناسب افراد بغیر تعلیم اور تربیت کے نہیں بنتے. تعلیم راستہ بتاتی ہے اور تربیت اس راستے پر چلنے کی قوت فراہم کرتی ہے. میں باقی باتوں سے ہٹ کر تعلیمی اہمیت سے آج کے اس پروگرام کی نسبت سے 2 باتیں بتلاتا ہوں کہ کڈز گرومنگ کے اندر بنیادی کردار ادا کرنے والی 2 شخصیتیں ہیں. ایک والدین ہیں اور دوسرے اساتذہ اکرام ہیں. پہلا مدرسہ ماں کی جھولی ہے
اس لیے ایک فلاسفر فرماتے ہیں کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اچھی قوم اچھی ماؤں کی جولی میں پلتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں مجھ سے تو اس بچپنے میں لڑکپنے میں خرق عادات کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمانے لگی، بیٹا تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کر پلایا ہے۔ تو دودھ پیتا رہا، میں ذکر کرتی رہی یا تلاوت کرتی رہی، اس کا اثر ہے کہ آپ کی روح اتنی مجلہ اور مصفہ ہو چکی ہے کہ اس لڑکپنے میں اللہ پاک نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے۔ اس لیے لسان الامت اکبر الآبادی نے کہا ہے کہ طفل میں کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ آج مائیں اپنی تربیت کے اس فرض سے جب بیگانہ ہوئی ہیں تو آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں کس ڈگر پر چل رہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہمارے اسکولوں اور کالجز کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہوئی ہے کہ 75 سال سے جو پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں دے رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ملک کی تقدیر کو بدل سکے، کیونکہ ہمارا جو نظام جس میں فقدان ہے، تعلیمی نصاب جو ہے وہ بھی انسیچوریٹڈ ہے، وہ ذہنی، روحانی اور جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اور تربیت کا تو بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ تو اس حوالے سے جو ان اداروں سے نکلتے ہیں تو وہ بقول شاعر پڑھ پڑھ کے بنے پتھر، لکھ لکھ کے بنے چور، جس علم سے مولا ملے وہ علم ہے کچھ اور۔ مارکیٹ میں جتنے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان میں ایک بھی ان پڑھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں فالٹ کہاں ہے۔ تو ہمارے نصاب کے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ دوسری شخصیت جو کڈز گرومن کے اندر جن کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اساتذہ ہیں۔ یہ دو ہی ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اگر بدلنا چاہیں تو۔ حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ 3 چیزیں اولاد کو سکھائیں، اور اساتذہ بھی ان 3 چیزوں پر زیادہ فوکس کریں تو بچوں کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے؟ ان میں پہلی چیز سچ بولنا، بچوں کو سچ سکھائیں، والدین بھی اور اساتذہ بھی۔ ابتداً گھر کے اندر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ان سے وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے۔ بچے والدین سے جھوٹ سیکھ رہے۔ گھر میں کوئی آیا ہے ملنے کے لیے، باپ کا موڈ نہیں ہے ملنے کا، بیٹے کو بھیج رہا ہے جا کر باہر کہو، ابو کہتے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب بچے نے باپ سے جھوٹ سیکھا۔ اور سچ ایک ایسا وصف ہے کہ اگر یہ آ جائے ساری برائیاں بچوں کے اندر سے نکل جائے گی۔ ایک صاحب آئے حضور کے پاس اور آ کر فرمانے لگے، میرے اندر بہت سے عیب ہیں، سارے عیب نہیں چھوڑ سکتا، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ایک جو سب سے زیادہ خطرناک ہو مجھے بتا دے، اسے چھوڑ دوں گا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔
رات کو چوری کا ارادہ ہوا، سوچنے لگا اگر صبح حضور نے پوچھ ہی لیا کہ رات کہاں گزاری، اور اگر کہہ دوں کہ چوری کی ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور کہیں نہیں کی ہے تو ایک ہی تو وعدہ لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سوچتے سوچتے کہنے لگا بہتر یہ ہے کہ چوری ہی نہ کروں۔ ہر گناہ کے کرنے کے موقع پر اسی تصور نے اس کو بیڑیاں پہنا دی، حتیٰ کہ وہ صبح آیا اور کہنے لگا حضور ایک جھوٹ چھوڑنے سے میرے اندر سے ساری برائیاں چھوٹ گئیں۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو سکھانی ہے بچوں کو وہ سچ سکھاؤ، اور دوسری چیز بچوں کو نظم الاوقات سکھاؤ، وقت کی پابندی، ٹائم مینجمنٹ۔ وقت کی پابندی اگر ہوگی تو یہ بچے ایک دن میں کئی کام کر لیں گے، اور اگر ہمارے ہاں وقت کی پابندی نہیں ہوگی تو ایک دن میں ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ ایٹ اے ٹائم 2200 کتابوں کے مصنف تھے۔ تحریک پاکستان میں انہوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ حصہ لیا، سیاست میں بھی تھے، خانقاہ میں تربیت کا نظام بھی تھا، مدرسہ کے محتمم بھی تھے، فتوے کا کام بھی کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت اتنے کام آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس نظم الاوقات ہے اور میں ہر کام کو اس کے وقت پر کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن میں کئی کام کر لیتا ہوں۔ اور نظم الاوقات کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 2 گھنٹے وہ ایک تفسیر لکھتے تھے، بیان القرآن۔ ایک دفعہ ان کے استاد شیخ الہند صاحب ان کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حضرت فرمانے لگے جی 2 لحاظ سے آپ کے پاس بیٹھنا بنتا ہے، میرے استاد بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ مہمان کا اکرام بھی فرض ہے، استاد کا بھی ہے، لیکن یہ وقت میری تفسیر بیان القرآن لکھنے کا ہے۔ میں روزانہ 2 گھنٹے لکھتا ہوں، آج میں نے 2 منٹ لکھنی ہے تاکہ میری عادت میں بھی فرق نہ آئے اور مہمان اور استاد کا اکرام بھی ہو سکے۔ آئے گئے اندر 2 منٹ لکھا پھر باہر آئے۔ اس لیے یہ نظم الاوقات ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضور کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، اپنے اوقات کو منضبط کرنا، اور یہ چیز ہم اپنے عمل سے طلباء کو سکھائیں گے تو تبھی جا کر وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں اولاد کے اندر تواضع پیدا کرو، اولاد کے اندر تواضع پیدا کرو اور ان کو خدمت سکھاؤ۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے انہیں کہو کہ بچوں ان کے ہاتھ دھلاؤ، مہمان کی خدمت کرو، ان کے سامنے کھانا رکھو۔ کوئی سائل آ جائے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دو، جاہل با کر سائل پر تقسیم کر لو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا دی اور کچھ نہیں سکھایا تو اس کی اولاد زندگی کے کسی موڑ پر بھی مار نہیں کھائے گی۔ اس نے سب کچھ سکھایا لیکن یہ 3 چیزیں نہیں سکھائی ہیں تو یہ آگے ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتا۔ تو یہ کام ان 2 شخصیات کا ہے، ایک والدین ہیں اور دوسرے اساتذہ اکرام ہیں۔ اساتذہ استاذہ سے ہے، یعنی سیدھا کھڑا ہوا۔ استاد وہ ہوتا ہے جو کردار کے اعتبار سے سیدھا کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جھول نہیں ہوتی، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں استاد وہ واحد شخصیت ہے جس کے سننے والے اس کے آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ استاد جو بات بھی کرتا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ استاد کی بات پر
طالب علم کو یقین ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا ایک بچہ اپنی ہوم ورک کی کاپی لے آیا. میں نے اس میں اسپیلنگ کو تھوڑا ٹھیک کرنا چاہا, ایک غلطی تھی اس میں. اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے میرے استاد نے یوں لکھا ہے. گویا استاد کی بات پر بچے کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ استاد اگر غلط بھی کہے تو وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے. بعد میں جب اس کے اندر تھوڑی بڑھوتری آتی ہے, ذہن میں پختگی آتی ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ استاد جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. پھر آہستہ آہستہ استاد سے اس کی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. استاد وقت کی پابندی بتاتا ہے اور کلاس میں لیٹ آتا ہے, تو اس سے پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں استاد کی حیثیت کو سمجھنا ہے. ہمارے شیخ حضرت تھانوی صاحب نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد ملازم نہیں ہوتا, استاد مجاہد ہوتا ہے. استاد ملازم نہیں ہوتا, استاد مجاہد ہوتا ہے. یہ جہالت کے خلاف جہاد کرتا ہے. اس لیے ملازم اور مجاہد کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. ملازم اجرت چاہتا ہے اور مجاہد اجر چاہتا ہے. اجر کا تعلق مرنے کے بعد کے ساتھ ہے اور اجرت کا تعلق مرنے سے پہلے کے ساتھ ہے. اس لیے کہ علم یہ اللہ کی صفت ہے, اس کی اجرت کچھ ہو ہی نہیں سکتی. زمین اور آسمان بھی ملا کر علم کی اجرت نہیں ہو سکتی, ایک بات کی بھی اجرت نہیں ہو سکتی. البتہ یہ ہے کہ اساتذہ چونکہ وارث انبیاء ہیں تو انبیاء تعلیم کے بعد ایک بات کہتے تھے, لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم آپ سے اجرت نہیں چاہتے, ہم اللہ سے اجر چاہتے ہیں. اس لیے تعلیم پر کوئی اجرت لینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے. البتہ اللہ پاک فضل فرمائے, برکتیں فرمائے مزید, اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اساتذہ کے لیے اجرت مقرر کی. صحابہ اکرام جو فقیہ تھے ان کو اکٹھا کیا کہ بھائی تعلیم کے تو پیسے لینے جائز نہیں ہیں, لیکن اساتذہ کی ضرورتیں ہیں, یہ کہاں سے پوری کی جائیں؟ اگر وہ پڑھائیں گے تو ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں؟ ضرورتیں پوری کریں تو تعلیم کا حرج ہوتا ہے. چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ ان کی اجرت مقرر کر دی جائے. پھر طے یہ ہوا کہ یہ اجرت اصل میں تعلیم کی نہیں ہے, یہ اساتذہ کے اوقات کو تجارت میں لگنے سے روکنے کی اجرت ہے. اساتذہ کے اوقات کو تجارت میں لگنے سے روکنے کی اجرت ہے. تعلیم کی اجرت کون دے سکتا ہے؟ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ملازم اور مجاہد کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. ملازم کے مزاج میں احتیاج ہوتا ہے, ملازم کے مزاج میں احتجاج ہوتا ہے, اور مجاہد کے مزاج میں احتیاج ہوتا ہے. ملازم کیا کہتا ہے؟ میری تنخواہ بڑھا دو اور نقل سے میرا احتجاج ہے. اساتذہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس کا اجر چاہتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اس کا اجر دیتے ہیں. یہی بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے, بچے بھی بھوکے ہیں, جی چاہتا تھا بہت کچھ کہنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ وقت کی نزاکت اجازت نہیں دیتی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس آج کے اس ایونٹس کے اندر جنہوں نے جتنی محنت کی ہے, اللہ پاک ان کو اپنی شان کی نسبت سے اجر دے, اور ان بچوں کو اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے باعث فخر بنا دے. السلام علیکم.